مسیح میں میرے عزیزو، معلوماتی پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب کا یہ بہت پسندیدہ پروگرام بن چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات چیت بشپ صاحب سے سنیں۔ بشپ صاحب آ چکے ہیں، تو جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت سارے پیار کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ نے پھر سے مجھے موقع دیا کہ آپ دوستوں کے ساتھ رفاقت رکھوں، اور جو میری سوچ اور میرے علم کے مطابق ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ہم آپ کے وسیلے سے، خداوند نے اپنے بندے چنے ہوئے ہیں جو خداوند کا کلام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے وسیلے سے ہم اس کلام کو سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سوال ہے چرنی کے بارے میں، کہ آپ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش جو تھی وہ چرنی میں ہوئی تھی، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں چرنی کے بارے میں کہ چرنی ہوتی کیا ہے۔ اچھا، یہ واقعی یہ ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرتے ہیں کہ مسیحی لوگ یا ہم لوگ جو مسیحی کہلاتے ہیں، ایک چرنی کو کیوں اتنا مانا جاتا ہے یا اہمیت دی جاتی ہے یا سجایا جاتا ہے۔ تو یہ میرے لیے بھی جب بچپن میں ایک سوال بنا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا۔ ہاں جی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں آخر چرنی کو ہی چنا گیا تھا۔ ہیرودیس کے دور میں، اس کی دور حکومت میں، اسے یہ پیشن گوئی ہوئی یا اس کو علم ہوا، کسی نے اس کو بتا دیا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا بادشاہ ہوگا۔ تو اسے اس بات کی فکر لگی کہ ایسا نہ ہو کہ میری حکومت جاتی رہے اور وہ حاکم بن جائے۔ اب دوسری طرف جو مسیح خداوند یا یسوع پیدا ہونے والا ہے، اس کو اس دنیا میں لے کے آنا یا اس کا اس دنیا میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ جی، 750 سال پہلے یسایہ نبی نے اس بات کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور اس نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، جی، سلطنت اس کے کندھوں پہ ہوگی، اور وہ بڑا بادشاہ ہوگا، وہ عجیب ہوگا، وہ مشیر ہوگا، وہ خدائے قادر ہوگا، ابدیت کا باپ ہوگا، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب یہ 750 سال پہلے بات کی گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہیرودیس اپنی جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس بچے کو مروا دے؟ تو فرشتے نے یوسف کی رغبت اس استبل کی طرف کی کہ وہ اس جگہ پہ جا کے رہے۔ اب جب استبل میں گئے تو وہاں پر کوئی ایسی جگہ تھی نہیں جو اتنی کلوز ہو، چرپائی کی طرح، کوٹ کی طرح ہو۔ تو وہ کوٹ جو بنا ہوا تھا وہ تھی چرنی، اور اس میں کچھ چارہ بھی تھا جانوروں کا، جی، جو ایک طرح کا بیڈ بن گیا، اس کو رکھا گیا۔ تو اس وجہ سے مسیح کا وہاں پیدا ہونا ہیرودیس سے بچنا تھا، اور اس چرنی میں پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ امیر ترین کے لیے بادشاہ نہیں ہو کے آیا، وہ غریبوں کے لیے ہو کے آیا۔ ہاں، اور یہ بڑی نرالی سی پیدائش ہے، یہ ایسا اور کوئی نبی پیغمبر آج تک ہم نے نہیں سنا کہ چرنی میں پیدا ہوا ہو۔ یہ ایک سمبل ہے، اسی وجہ سے سب سے پہلے گڈریے جو چرواہے تھے، جی، وہ اس کے پاس آئے، اور دوسرے سٹیپ میں جو بادشاہ تھے جس کو مجوسی کہتے ہیں، اصل میں وہ مجوسی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مجوسی، مجیشن، نجومی اور پھر عالم، اس دور میں بادشاہ ہی ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ نبی بھی ہوتے تھے، بادشاہ کو خواب آتا تھا، اور وہ خواب کو یہ مانا جاتا تھا کہ اس بادشاہ کے خواب کے ذریعہ سے خداوند بات کرتا ہے، جس کی مثال نبوکت نظر بادشاہ دکھائی دیتا ہے، جس کی مثال جو ہے وہ دارا بادشاہ دکھائی دیتا ہے، جس کی مثال میں اور بھی بہت سے ہیں، بیلتشزر بادشاہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتے تھے
وہ ایک طرح سے نبی ہوتے تھے. اس وجہ سے وہ مجوسی، وہ مجیشین، وہ بادشاہ یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں. وہ غریبوں کے لیے بھی ہے، وہ امیروں کے لیے بھی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ آیا ہی ایسے لوگوں کے لیے تھا جن کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، اور وہ انہی کے گھر میں آیا، انہی کے درمیان آیا. اچھا بشپ صاحب، کچھ سامعین نے ہمیں خط لکھے ہیں اور انہوں نے پوچھنا چاہا ہے کہ یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ہمیشہ جب ان کی موت ہوئی تھی صلیب پر تو تب بھی یہودیوں کا بادشاہ لکھا گیا تھا، جبکہ اگر ہم ان کی زندگی کے بارے میں غور کریں تو انہوں نے تو صرف خدمت کی ہے، وہ بادشاہ تو نہیں تھے. تو کیوں انہیں بادشاہ کہا جاتا ہے؟ یہ جو چرنی کے تعلق سے ہے، یہ جو چرنی کے تعلق سے ہے، اسی میں ہی ان کی بادشاہی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ بادشاہ جو ہیں وہ کسی دوسرے کو نہیں مانتے، لیکن یسوع مسیح کو پورب پچھم سے، اتر دکھن سے لوگ آئے، جن میں 3 گفٹ، 3 تحفے جو مسیح کی نظر کیے گئے، وہ 3 بادشاہ کہا جاتا ہے. تو جب انہوں نے سجدہ کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے. بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کو دوسرے بادشاہ سجدہ کریں. پھر ان کی چرنی میں ہونے کے سبب سے غریبی کی بات آتی ہے. ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج بھی گھروں میں چرنی بنائی جاتی ہے اور مقابلے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ رسم ٹھیک ہے، یا یہ چرنی کو اہمیت زیادہ دی جا رہی ہے، یا یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ چرنی کا جو سمبل ہے، جو ایک خیال ہے، اس خیال میں جو بات واضح ہے وہ ہے اس کو بادشاہ ماننا. اگر ہم اس کو اپنے خاندان میں بادشاہ مانتے ہیں تو جو شخص مانتا ہے اس کے اندر یہ فطرت بھی آنی چاہیے. اور پھر اس کے پیچھے جس گھر میں چرنی ہوتی ہے اس گھر کو یہ پیغام کا جاننا بہت ضروری ہے. جی بالکل. کہ وہ بچوں کو دکھائیں، بچوں کو بتائیں ہم نے چرنی تو بنا لی، اب چرنی والا کردار ادا کرنا ہے. لوگوں کو شیئر کریں، اپنے آپ کو جہاں اوپر ہونا ہے اوپر اپنے آپ کو دکھائیں، جہاں نیچے ہونا ہے نیچے ہو جائے. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے، یہ جو چرنی ہے نا، یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے. اگر کسی وقت آپ مجھے موقع دیں تو میں ضرور بتاؤں گا کہ مسیح جو تھے وہ بہت بڑے ہیومن رائٹس کے لیڈر تھے. صحیح. وہ تھے ہمیشہ ظلم کے آگے کھڑے ہونے والے. بالکل. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بھی ظلم ہے اگر تم ظلم کے بارے میں منہ نہیں کھولتے. وہ اسی جو ظالم ظلم کر رہا ہے اور ایک ظلم سہ رہا ہے تو یہ اسی طرح سے ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ اگر کچھ نہیں بول رہے تو آپ بھی ظالم ہی ہو، کیونکہ آپ بولتے نہیں ہو. صحیح. کیونکہ آپ نے اس کو روکا نہیں. وہ روکا نہیں. تو اس کو روکنے کے لیے یہ چرنی کا ایک بڑا نمایاں سمبل ہے. تو ہم میرا خیال میں اگلے پروگرام میں ضرور اس پر بات کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے. ہاں جی، میں حاضر ہوں. اگر مجھے موقع دیں تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ مجھے یہی باتیں دوسرے لوگوں کو بتانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ صرف چیزوں کو مان لینا یا ماڈل بنا کے رکھ لینا یہ انف نہیں ہے. بہت شکریہ بشپ صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے پھر شکر گزار ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت ساری ہماری دعائیں بھی جائیں گی، اور خداوند آپ کے سفر کو مبارک کرے. تو ہم خوش دلی کے ساتھ آپ کو روانہ کرتے ہیں. بہت شکریہ، جیتے رہیں اور سب کو خداوند برکت دے. شکریہ. پھر ملیں گے.